قیامت کا علم ہے. قیامت کب آئے گی، کس ڈیٹ میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس سن میں آئے گی، کس صدی میں آئے گی، اللہ جانتا ہے. اس کا فیکٹ اور فائنل ٹائم کوئی نہیں بتا سکتا. مسلسل محنت ہو رہی ہے اور علم کے جتنے وسائل انسان کے پاس ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. بڑے بڑے اللہ والے بھی لگے ہوئے، صاحب کشف و کرامات بھی لگے ہوئے، بڑے بڑے روشن ضمیر اور اصحاب قلوب بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن گرہ نہیں کھلتی ہے. حتیٰ کہ پیغمبروں کا بھی علم اس سلسلے میں فیل ہو جاتا ہے. معراج کی حدیث میں آتا ہے، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کثیر کے اندر روایت نقل کی ہے واقعہ معراج کی، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے اور مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی آپ کی، تو ہر نبی سے معلوم کیا کہ قیامت کا فائنل ٹائم کیا ہے، کب قیامت آئے گی. ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ اس کا صحیح وقت ہمیں نہیں بتایا گیا اور ہم نہیں جانتے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر پوچھتے تھے، آپ بتائیے کہ کب آئے گی قیامت. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ قیامت برپا کب ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں فیما انت من ذکراہا، اس چرچے میں لوگ آپ کو لگانا چاہتے ہیں، اس کا ذکر نہ کیجئے کہ کب آئے گی. الی ربک منتہاہا، اس کا آخری علم، آخری سرا تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی جانتا ہے کہ کب آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں رونق افروز تھے. بہت سارے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے. اچانک ایک آدمی مجلس میں داخل ہوا اور عجیب شان سے آیا، سارے مجمع کو چھلانگ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا گیا. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والا مجلس کے کنارے جہاں اسے جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے، لیکن اس ضابطے اور اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جمی ہوئی مجلس میں بعد میں جو شخص آیا وہ لوگوں کی گردنیں پھاندتا ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور حضور کی خدمت میں پہنچا تو ایسا نہیں کہ آپ سے ذرا فاصلے پر رک گیا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پرانی دوش تیج شنید ہے، انتہائی بے تکلف آدمی اس قدر قریب ہو گیا آپ سے کہ زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا. اور آنے والے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دھڑا دھڑ کئی سوالات رکھے. انہی سوالات میں ایک سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی. صحابہ کا مجمع ہے، دن کا وقت ہے، سب بیدار ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور سائل نے سوال کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم عن السائل، پوچھنے والے سے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا اس معاملے کو. سائل سے مسئول کا علم اس سلسلے میں زیادہ نہیں ہے. اے پوچھنے والے، قیامت کے بارے میں جو تم جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں. تمہیں اگر نہیں معلوم کہ کب آئے گی تو مجھے بھی نہیں معلوم کب آئے گی. محدثین فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے تقریباً 1 ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے.
بالکل آخر عمر میں یہ حادثہ پیش آیا ہے. جب سائل سے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کے سلسلے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے کے مقابلے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، تو سائل نے فوراً اپنے سوال کا رخ موڑ دیا اور کہنے لگا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، اگر آپ قیامت کا صحیح وقت نہیں بتاتے تو اس کی علامتیں بتا دیجئے، کچھ نشانیاں بتا دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی. محدثین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کو علامات صغریٰ کہا، نشانیاں ایسی ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے. علامات صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، ابھی فاصلہ بہت کافی ہے قیامت میں اور انسان میں، لیکن کچھ علامتیں اس کی نمودار ہونے لگی ہیں. تو بہت پہلے سے جو علامتیں دکھائی دیں ان کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے. جیسے قیامت کے علامات ہی میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے. حضور نے فرمایا حدیث میں آنا والساعۃ کہاتین، میں قیامت ایسے ہی جیسے ایک انگلی کے بعد دوسری انگلی، میرے بعد قیامت آئے گی. تو آپ نے اپنی آمد کو قیامت کی علامت بتایا. ظاہر ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ کے بعد 2-4 مہینے کے بعد ہی فوراً قیامت ہی برپا ہو جائے گی. آپ کا منشا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو سلسلہ جاری ہوا ہے اس کی نسبت سے اب قیامت کا زمانہ قریب آ چکا ہے. میرے بعد قیامت کے آنے میں اب اتنا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جتنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے انتظار کرنا پڑا تھا. تو کچھ چھوٹی چھوٹی علامتیں اور کچھ بڑی بڑی علامتیں. بہت زیادہ جب نزدیکی ہوگی تو وہ علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی. جیسے آپ نے فرمایا عورتوں کی پیدائش کی کثرت ہو جائے گی. ایک ایک مرد کو 40-40, 50-50 عورتوں کی کفالت کرنی پڑے گی. نچلے طبقے کے لوگ اوپر چلے جائیں گے، جہالت کا غلبہ ہو جائے گا، کم عمر لوگ ممبروں پر آ جائیں گے، اور بہت ساری علامتیں آپ نے بتائی. آپ نے فرمایا مہدی کا ظہور ہوگا، کانا دجال نکل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. یہ سب علامات کبریٰ ہیں. ان علامتوں کے ظہور کے بعد قیامت کے برپا ہونے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، فاصلہ کم ہوگا تو یہ بڑی بڑی علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی. تو پوچھنے والے نے جب قیامت کے سلسلے میں کوئی فائنل وقت نہیں ملا اسے، تو اس نے سوال کا رخ موڑ دیا اور کہا اخبرنی عن اماراتہا. اے اللہ کے رسول، جب آپ فائنل وقت نہیں بتاتے قیامت کے برپا ہونے کا تو آپ نشانیاں بتا دیجئے. انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور علامت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جمعے کے دن برپا ہوگی. صحیحین کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ، قیامت جمعے ہی کے روز برپا ہو. بہت سے لوگ ان روایتوں کو پیش کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول کو قیامت کا علم تھا کہ کب آئے گی. اگر علم ہی نہیں تھا تو کیسے بتایا کہ جمعے کے روز آئے گی؟ جمعے کا دن بھی متعین کر دیا اللہ کے رسول نے. جب دن متعین فرما دیا تو علم تھا یا نہیں تھا؟ تو خوب اچھی طرح سمجھیے، دن کا متعین کر دینا یہ فائنل وقت کی تحدید نہیں ہے. جمعے کے روز قیامت آئے گی تو حضور کے اس کہنے کے بعد سے اب تک کوئی جمعہ نہیں آیا ہے. کتنے جمعے آئے چلے
فکر میں نہیں آیا یہ جمعہ کس مہینے کا ہوگا، کس صدی کا ہوگا، کس سن کا ہوگا؟ جب سن متعین نہیں ہے، صدی متعین نہیں ہے، تو کیسے پتا لگے گا کہ یہ کون سا جمعہ ہے؟ فائنل جسے کہا جاتا ہے وہ وقت صرف اللہ کو معلوم ہے، اور یہ ساری علامتیں اوروں کو بھی معلوم ہے، لیکن اس کا فکٹ وقت کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہندی یہ میرے پاس انہ علم الساعہ، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت آئے گی تو اچانک، بغتتاً۔ اچانک کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، اچانک آنا اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ اپنے آنے کی اطلاع دے دے، وقت متعین کر دے، ٹرین متعین کر دے۔ تو متعین ٹرین سے مہمان آیا، 4 دن پہلے آپ کو ٹیلی فون سے اطلاع دے چکا تھا، مہینہ روز پہلے خط لکھ چکا تھا، اپنا برتھ نمبر اور اپنا بوگی نمبر بھی آپ کو اس نے دے دیا، اور اب وہ آیا تو یہ اچانک آیا؟ ایسے آنے کو اچانک نہیں بولا جاتا۔ اچانک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اس کے سلسلے کا فائنل علم نہیں تھا، پہلے سے اس کے سلسلے کی فیکٹ جانکاری نہیں تھی، اچانک آنا معلوم تھا، لیکن کب آئے گا، کس طرف سے آئے گا، کس جہت سے آئے گا، کس طرح آئے گا، کس وقت آئے گا، یہ معلوم نہیں تھا، اور آ گیا تو کہا جائے گا کہ صاحب آپ اچانک تشریف لے آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ آتی تاتی ہاں بغتہ، قرآن کہتا ہے قیامت آئے گی اچانک آئے گی۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے والا تھن ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی بات نہ ہوگی کہ آج ہی قیامت برپا ہونے والی۔ الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آج قیامت برپا ہونے والی ہے، ورنہ حاملہ عورتیں اپنے حمل کے لیے کوئی انتظام بندوبست کر دیتی۔ قرآن کہتا ہے یوم تدعو کلو، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ تو صحیح فیکٹ علم قیامت کا اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔